نکاح جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے تمام پیغمبروں نے نکاح کیا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ ان دو نبیوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بیوی اور بچوں سے نوازا۔ جب آدمی اپنے لیے کسی نیک بخت لڑکی کا انتخاب کرتا ہے اور لڑکی اپنے شریک حیات کو چن لیتی ہے، نکاح کا موقع آتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے تمام اعمال کی طرح نکاح میں بھی شرعی امور کو مد نظر رکھے۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نکاح کو عام کر کے کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلن النکاح، نکاح کو اعلان کر کے کرو، یعنی لوگوں میں اسے عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو جان لیں۔ چھپ کر اگر نکاح کیا جائے تو یہ نکاح درست نہیں ہوتا، اسی لیے نکاح کا اعلان ضروری ہے، نکاح کا اعلان ضروری ہے۔ بلکہ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اس نکاح کو عام کرنے کے لیے دف بھی بجایا جا سکتا ہے، عورتیں اکٹھے ہو کر، تاکہ یہ چیز تمام کے علم میں آ جائے۔ اسی طریقے سے نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکی کی جانب سے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جس نکاح کے اندر لڑکی کی جانب سے ولی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ نکاح کے لیے لوگوں کو دعوتیں دی جا سکتی ہیں، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اگر دعوت نہ ملے، کوئی شخص دعوت نہ دے، تو اس پہ ناراض بھی نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پیلا نشان دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ زعفران کی خوشبو تھی جو اس وقت عام طور پر دلہے استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ نکاح مدینہ طیبہ میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کیا کرتے تھے، ان کی شادی بھی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں تھی۔ اگر ایسی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں ہو جائے تو ہم اس پر سخت ناراض ہوں گے، سوچیں گے کہ اس سے ہم سے محبت نہیں ہے، اس نے ہم سے رشتے کاٹ لیا ہے۔
حالانکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی بھی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور اولاد میں دعا کی تھی، برکت کی، اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ہی عرصے میں مالدار صحابہ کے زمرے میں شامل ہو گئے، بلکہ مالداروں میں سب سے بڑے مالدار مانے جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ماذا سقت الیہا، اے عبد الرحمن تم نے شادی تو کر لی، مہر تم نے کیا دیا؟ آج کا ماحول، اس وقت کا ماحول دونوں کو سامنے رکھ کر سوچا جائے، اگر آج کسی کے شادی کی بات ہوگی سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا لیا، گاڑی لی، موٹر، کیش کتنا ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ماذا سقت الیہا، تم نے مہر میں کیا دیا؟ میرے محترم بھائیو، شادی کرنے والا اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق شادی کرتا ہے تو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، لیتی ہے، دیتی نہیں ہے۔ تو لینے والے سوچیں کہ لے رہی ہے کہ دے رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نواۃ من ذہب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کی گٹلی کے مانند میں نے سونا مہر میں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ایک بکری ہی صحیح ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بڑی سادگی کے ساتھ شادیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی محفل نہیں جمائی جاتی تھی۔ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی عام سی چیز تھی۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو مجھ سے شادی کرا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کپڑا ہے جو میں پہنا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر یہ کپڑا بھی دے دے گا تو تو کیا پہنے گا؟ جاؤ، جا کر تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ملے تو لے کر آنا۔ صحابی جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں وہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قرآن مجید کی کون سی سورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں 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 سورت مجھے یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن، جتنا قرآن تمہیں یاد ہے یہ تم اسے سکھا دو گے، یہی تمہارا مہر ہے اور اس پر ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ کتنی سادگی تھی شادیوں میں، نہ بینڈ تھا، نہ باجا تھا، نہ ویڈیو شوٹنگ تھی۔ میرے محترم بھائیوں، آج افسوس کے ساتھ ہماری شادیوں کے اندر ایسے منکرات داخل ہو چکے ہیں جو حرام ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کے درجے تک پہنچتے ہیں۔ کون سا ایسا شخص ہے جس کے دل میں غیرت ہو اور وہ اس بات کو برداشت کرتا ہو
کہ اس کے بیوی کی، اس کے بہن کی، اس کے ماں کی ویڈیو کی جائے اور عام لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، سب بیٹھ کر مزے لے کر اسے دیکھ رہے ہوں۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل سے غیرت کا جنازہ مکمل طور پر اٹھ چکا ہو۔ یہ عام مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غیرت ہو۔ ایسے موقعوں پر اگر ایسی شادیاں ہیں، ایسی محفلیں ہیں، تو کان کھول کر سن لو کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسی محفلوں میں بھیجنا بے غیرتی اور ایک حرام کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی معاشرے کو ایسی برائیوں سے پاک فرمائے۔ نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی کا دور آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں امہات المؤمنین کی رخصتی کے واقعات کو پڑھو، کتنی سادگی کے ساتھ تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرا دیا گیا۔ جب ہم مدینہ آئے تو اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اچانک میری ماں ام رومان میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے آواز دی۔ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ میں دوڑی ہوئی اپنے ماں کے پاس آئی، دروازے پر کھڑی ہو گئی تو میں ہانپ رہی تھی۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، تھوڑا سا پانی لے کر میرا منہ صاف کیا، مجھے لے کر انصار کی کچھ عورتوں کے پاس چلی گئیں اور میری ماں نے ان عورتوں کے حوالے مجھے کر دیا۔ انصار کی ان عورتوں نے مجھے مبارکبادی دی، کہا کہ تمہارا بہترین نصیبہ تمہارے لیے مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے بال بنائے، مجھے سجایا گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مجھے کر دیا گیا۔ دلہن کو پتا تک نہیں ہے کہ اس کی رخصتی ہونے والی ہے۔ کیا سادگیاں تھیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں برکت رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی برکت کا راز بتلاتے ہوئے فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرها مؤونہ۔ نکاحوں میں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح کا خرچ کم ہو۔ یہاں پہلے سے پلاننگیں، بہت سارا خرچ، نکاحوں کے اندر برکتیں کیسی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بغل میں بیٹھ گئے۔ دودھ کا ایک بڑا سا پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، وہ وہاں پر موجود تھیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اپنی نئی نئیلی دلہن کے آگے بڑھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم سے نگاہیں نیچے کر لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ کا پیالہ لے لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پینے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلی کو بھی دے دو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لے کر دیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، پی کر پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ یہی رخصتی تھی، یہی جلوہ تھا، یہی نکاح تھا۔ میرے محترم بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ رخصتی کے بعد لیلۃ الزفاف، شب زفاف، یعنی وہ رات جسے اردو زبان میں سہاگ رات کہا جاتا ہے، وہ انسان کے سامنے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ آداب ہیں جن آداب کا ملحوظ رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنی دلہن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ دلہا دلہن کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی زندگی کے حق میں برکت کی دعا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تزوج احدكم بامرأة او اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدعو بالبركة۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی غلام خرید کر لائے تو اس کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے، اس کے بعد اللہ کا نام لے کر برکت کی دعا کرے، یوں کہے، اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں اس عورت کے اندر جو تو نے بھلائی رکھی ہے اس بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وخیر ما جبلتہا، اور جس بھلائی کے ساتھ تو نے اسے پیدا کیا ہے اے اللہ میں اس بھلائی کو مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، اے اللہ اس عورت میں جو شر ہے، جو برائی ہو سکتی ہے، میں اس سے تیری حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں، اور جو برائی اس میں پیدا کی گئی ہے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ چیز وارد ہے کہ اس رات شوہر اور بیوی، دلہا اور دلہن 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت میں ابو حریز نامی ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کر بیٹھے، میں کیا کروں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الالف من اللہ والفرق من الشیطان، محبتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں، نفرتیں دلوں میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ یرید ان یکرہ الیکم ما احل اللہ لکم، شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں تمہارے درمیان نفرتیں اور جدائیاں ڈال دے۔ اگر وہ لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے، جس کی نفرت کا تم ڈرتے ہو، تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے اپنے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دینا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی توجیہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہنا، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فیہ، اے اللہ میرے اہل خانہ میں تو میرے لیے برکت رکھ دے اور مجھ میں ان کے لیے برکت رکھ دے۔